سب گواہ ہے، اس ملک کی تاریخ سے واقف ہے کہ اس ملک کی حقیقی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ اگر میں یہ کہوں کہ 14 اگست سن 47 سے لے کے آج تک ایک انتہائی مضبوط مؤثر قابض قوت کے ساتھ ہے۔ بظاہر تو وہ اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو غیر سیاسی سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس ملک کی ایک انتہائی مؤثر مسلح سیاسی قوت ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم اور آپ جیسے پریس والوں کا جو ہتھیار ہے وہ کیمرہ ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، اس کے ذریعے سے وہ جو بھی ان کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، بنیادی حقوق ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اٹھاتے ہیں۔ ہم سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن پرامن طریقے سے عدم تشدد کے ذریعے سے روڈ پہ آتے ہیں، نہتے طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جیلوں تک جاتے ہیں تو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے اور ایک ہمارا یہ مسلح سیاسی جماعت ہے جو 47 سے لے کے آج تک تمام تر معاملات پہ قابض ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کے مفادات کو زک پہنچنے کا خدشہ تھا تو انہوں نے پاکستان کو توڑ کے بھی رکھ دیا۔ یعنی یہاں تک وہ اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے جاتے ہیں کہ ان کے مفادات اگر خطرے میں پڑ جائے تو انہوں نے پھر اس ملک کا بھی نہیں سوچنا ہے۔ یہ تو محض باتیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے پاکستان توڑا، دنیا کو پتہ ہے کہ اس فوجی رجیم نے پاکستان کو توڑ کے رکھ دیا۔ آج بھی ان کا یہی سلسلہ ہے۔ ابھی وہ ان کو حلف میں ان سے یہ قسمیہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روز روز ہمارا SPR جو ٹی وی پہ آ کے بریفنگز دیتے ہیں، یہ سیاسی ہے یا غیر سیاسی ہے؟ ان معاملات سے ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق سرحدات سے ہے، آپ کا تعلق دفاع سے ہے، اور اس ملک کے عوام نے اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کر بھی آپ کے مالی معاونت اور آپ کے تمام تر مسائل حل کیے ہوئے ہیں۔ نہ آپ کو راشن کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو تنخواہ کا مسئلہ ہے، نہ آپ کو رہائش کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے 15 سے 20 ریٹائرڈ یا حاضر سروس جرنیلوں کے سرمایے کو اٹھا کے، ان کے اثاثے کو اٹھا کے پورے پاکستان کے تمام پولیٹیشین کے تولے میں برابر رکھ لیے جائے تو ان کا حساب کتاب بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہاں تک قانونی حیثیت میں ان کو یہ سارے مراحل دیے گئے، تو پھر بھی وہ سیاست سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے۔ تو ہمارے سیاسی جماعتوں کا ایک انتہائی مؤثر قوت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ آپ نہ کہیں کہ آپ یہ پھر بھی سیاسی جماعتوں کی قربانی ہے کہ تھوڑی بہت رہی صحیح غلط ہے، جو بھی ہے، یہ نام نہاد پارلیمنٹ پھر بھی وجود میں ہے۔ پاکستان میں کرنل ہاشم سے زیادہ کوئی مشہور نہیں ہے، اور کس وجہ سے وہ مشہور تھا؟ اس کی تو اور کوئی کارکردگی نہیں تھی کہ انہوں نے انڈیا کے جٹ تیاریاں مار گرائے تھے یا بارڈر پہ جا کے کوئی جام شہادت نوش کی تھی۔ مشہور تو اس بنیاد پہ ہوا کہ اس نے پورے بلوچستان کا یہ کھیل خود کھیلا، اور یہ کھیل انہوں نے اپنے اکیلے لیول پہ تو نہیں کھیلا ہے، اوپر سے لے کے آخر تک باقاعدہ ایک ذمہ داری سونپنے کی بنیاد پہ اس نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ تو یہ محترم ہاشم صاحب جو تھے وہ یہ نہیں تھا کہ صرف حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کھیل تماشا کا حصہ تھے، وہ دونوں طرف کے کھیل تماشے کا حصہ تھے۔ پاکستان کی دشمن نمبر 1 انڈیا کے ساتھ جھڑپیں ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہے، 3 دن کے بعد ان کے آپس میں تجارت بحال ہوتی ہے، ٹریڈ پہ کوئی قدغن نہیں ہے ان کے درمیان۔ ایران کے ساتھ ان کے معاملات پیدا ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹریڈ جاری رہتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ 1-2 واقعات پہ مہینوں سے دونوں طرف کے لوگوں کو تجارت کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔
खरबों के हिसाब से लोगों ने नुकसानात उठाए। लीगल ट्रेड बंद है, लीगल ट्रेड, ये नहीं कि वो इलीगल की वो बात करते, लीगल ट्रेड बंद है। यहां तक कि अफगानों को तो अपनी जगह छोड़ के पंजाब से आपके जो जमींदार है, किसान है, वो एहतजाजों पे उतर नहीं रहे, वो रोडों पे अपने माल्टे, केले, अमरूद वगैरह को फेंक नहीं रहे। इन्हीं अफगानिस्तान तक या अफगानिस्तान से आगे अफगानिस्तान के रास्ते से वस्त एशिया की रियासतों तक इनके माल जाता था। 5 पैसे इनको कमाई में मिलती थी, साल भर की जो इनकी मेहनत मजदूरी होती थी उसका कुछ हासिल सामने बन के आता था। ये इन्होंने इन पे ख़त्म कर दिया और समझ ये रहे थे कि हमारे इस ट्रेड को बंद करने से खुदा न खास्ता वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब एक कौम जिसने 40 साल हालत जंग में वक्त गुजारा है, वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कोई ज़रा पैदा नहीं कर सकेंगे। ये तो आपकी भूल है, ये तो आपकी खामख्याली है। 2.5-3 साल से चमन में फरलत बैठा है, 2.5-3 साल से। यानी वज़ीर आज़म से इस मुतालिक बात हुई है, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ऊपर बात करता हूं। यानी वो आईन पाकिस्तान की रूह से तो सबसे बड़ा जो मजबूत और बाइख्तियार मनसब है वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर उन लोगों से जो इस सिलसिले में उनसे मिलते हैं उसको कहते हैं कि मैं ऊपर बात करता हूं। यहां तक मामलात दोस्तों के, भाइयों के कंट्रोल में है। वज़ीर आला से किसी मामले पे बात करें, छोटे से मामले पे मैं बात करता हूं, भाई आपने किस से बात करनी है, बाइख्तियार तो आप हो, मुश्किल कहां से आपको दरपेश है। तो यकीनन मुश्किलात में सियासी पार्टियों को फिर भी हमें आफरीन देना चाहिए, शाबाश देना चाहिए कि घुटन घुटन के इस माहौल में वो किरदार अदा कर रहे। और मुझे यकीन है कि हक गालिब रहेगा, ये कुरान का वादा है, अल्लाह का वादा है। और मुझे यकीन है कि यहाँ पे भी हक का ये सूरज ज़रूर तुलू होगा और ये जो काबिज़ इंतहाई बर्बरियत और वहशत और मुख्तलिफ जालसाजियों में लोगों को एक दूसरे के साथ शकील करके उसको पकड़ दकड़ के ज़रिए से उनको मुख्तलिफ ज़ालिमाना कवानीन के ज़रिए से दबा के ये जुल्म ज़रूर एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे यकीन है। अमल वली खान एक बात अक्सर व बेशतर करते हैं कि जहाँ पे वसाइल है वहाँ पे मसाइल है। इन 2 सूबों को अल्लाह ने वसाइल से, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आखिरी हद तक नवाजा है। आज हमारे बाकी खुशहाल 2 सूबों की नज़रें इन 2 सूबों के वसाइल पर है। तो वसाइल तब लूटे जा सकते हैं जब वहाँ पे आप आंधी और तूफ़ान का माहौल पैदा करें। हमारे यहाँ मशहूर है, पश्तो में एक मशहूर कहावत है कि भेड़िए हमेशा आंधी और तूफ़ान में हमला करते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका थ्रू आउट वर्ल्ड गल्फ कंट्री से लेके मतलब दुनिया के कोने कोने में अपने हमसायों तक भी वो जा पहुंच गए। वेनेजुएला के सदर को एक पता नहीं किस तरीके से उठाया गया। तो जिस तरह वो दुनिया भर में आंधी और तूफान का माहौल बनाकर अपने असले को, अपने जंगी साज व सामान को तिजारत का जरिया बनाकर सब कुछ हासिल करने की तग व दो में, तो हमारे यहाँ भी हम शुरू से कहते चले आ रहे। आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये साबित नहीं किया है कि सब पाकिस्तानी बराबर है, बल्कि उनके तर्ज अमल ने, उसके रवैये ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान का मतलब पंजाब और पंजाब का मतलब पाकिस्तान। तो आज जब हमारे वसाइल लूटने की वो सोचते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में लूट सकते हैं कि यहाँ पे आंधी और तूफान का माहौल पैदा करके पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को वो लूट ले, जो बेतहाशा वसाइल अल्लाह ने इस धरती को दिए हुए हैं। जहाँ तक अमेरिका और इस पूरी सूरत-ए-हाल का ताल्लुक है, हम तो अमेरिका की नौकरी में अभी फैसला कर बैठे हैं कि हमारे फौजी जो पहले गरीब बलोचों पे, पश्तूनों पे, महकूम व मजलूम अक़वाम पे चढ़ दौड़ते थे, अभी जाके मजलूम फ़लस्तीनियों पे चढ़ दौड़ेंगे। ये जो किराए की फ़ौज इस वक्त एक कमिटमेंट कर चुकी है, यहाँ तक
کہ ٹرمپ کی ظالمانہ پالیسیوں سے دنیا نا کی حد تک تنگ آ چکی ہے. ہمسائے ان سے تنگ ہے. وینزویلا کی مثال آپ کے سامنے ہے. اسرائیل کی سرپرستی کرتے ہوئے سب کچھ آپ کے سامنے ہے. عرب میں انہوں نے جو ماحول اس وقت گرم کر رکھا ہوا ہے جنگی، وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا پرائم منسٹر ان کو نوبل امن انعام کے لیے نام لیتا ہے کہ نوبل امن انعام جو ہے وہ ٹرمپ کو ملنا چاہے. ابھی جب ہماری فوج جا کے فلسطین میں امن فورس کے نام سے وہاں پہ ذمہ داریاں نبھائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسرائیل سے غریب محکوم و مظلوم فلسطینیوں کی دفاع کریں گے یا حماس کے خلاف سامنے آ کے کھڑے ہوں گے؟ اور یہ کردار ہم نے 84 میں اس وقت کے برگیڈیئر ضیاء الحق کی سرپرستی میں ادا بھی کر چکے ہیں. اس تاریخ کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے ہم نے اردن کی حفاظت اور تحفظ کے نام پہ ہم نے غریب فلسطینیوں کو کچلا تھا. ابھی اسرائیل کی دفاع میں وہ بات تو بہت دور تک جا چکی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اسرائیل تسلیم تو تسلیم شدہ ہی ہے ہماری ریاست کے سامنے، بلکہ اس کی دفاع میں ابھی وہ جا کے حماس کے خلاف لڑیں گے. تو یقیناً ہم تو جو دیکھ رہے ہیں ایران میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یا ہمارے ارد گرد جو حالات پیدا کیے جا رہے، خدا نخواستہ اگر حکومت پاکستان کو پاکستان سمجھتا ہے، صرف پنجاب کو پاکستان نہیں، تو پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ نہ کہ پنجاب کے مفادات کو مد نظر رکھ کر کے فیصلے ہونے چاہیے. شروع سے ہمارا یہی کہ یہ حکومت نہیں ہے، اس کو بس حکومت بنا دیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے. یہ جو فارم 47 کی رجیم پورے پاکستان میں تشکیل دی گئی ہے کہ کیا صورتحال ہے اس صوبے میں. ہمارے شاہراہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. یعنی سفر رات کو تو محال ہے، دن کو بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. تمام شاہراہ غیر محفوظ ہے. حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی، بلکہ حکومت اپنی حفاظت میں لگی ہوئی ہے، ریاست اپنی حفاظت میں لگی ہوئی ہے. پورے کوئٹہ شہر کے مین سٹی کو بڑے بڑے دیواروں سے، بڑے بڑے پتہ نہیں بم پروف دیواروں سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں. یعنی ساری کی ساری توجہ ریاست اور حکومت کی اپنی حفاظت پہ معمور ہے. بس عوام بدبختانہ یہ الفاظ میں کہوں، عوام بیڑیوں کے منہ کے حوالے ہے. کوئی کہیں پہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں ہے. جب آپ پارلیمنٹ کو پیسوں کے بل بوتے بیچیں گے تو اس کا یہی نتیجہ ہوگا. ان اسمبلیوں میں بیچ کے خرید و فروخت کر کے آپ نے یہ جیلی اسمبلی بنا دی یا پورے ملک میں یہ رجیم بٹھا دیا ہے. خود سامنے آ جانا ہے. ویسے بھی روز روز ISPR پریس کانفرنس کرتا ہے. حکومت پاکستان کا، حکومت بلوچستان کا یا دوسروں صوبوں کے اطلاعات منسٹرز اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. ان کا انفارمیشن سیکریٹریٹ اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا ISPR ایکٹیو ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جنرل صاحب کو اور کوئی کام اور نہیں ہے کہ بس روز روز آ کے میڈیا ٹاکس کے ذریعے پولیٹیکل پارٹی کو تنقید کی زد میں لائے، اپنا بیانیہ پیش کرے. اس کے لیے تو حکومت کو سامنے آنا چاہیے، چونکہ حکومت اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے. ان کو پتہ ہے وہ اندر سے ایک لحاظ سے کہے جا رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہے اپنے انتخاب کا، اپنے حکومت کا، اپنے اس پورے نظام کا. کبھی ISPR صاحب دہشت گردی پہ آ کے بات کرتا ہے، کبھی پولیٹیکل پارٹیوں پہ آ کے بات کرتا ہے. ابھی یہ تو سارا کھیل اس وقت تک جو اس حد تک گن میں چلا گیا تو تمہاری وجہ سے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل گن کس نے کیا ہے؟ یہ پارٹیاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ وقتاً فوقتاً اس ملک میں جو پارٹیاں بنائی گئی یہ کس نے کی ہے؟ ریاست نے کی ہے. ایک مسلم لیگ سے کتنے مسلم لیگ بنائے گئے، پارٹیوں کو توڑا گیا. اگر پولیٹیکلی یہاں پہ کوئی گند اس وقت سامنے ہے تو وہ بھی ریاست کی وجہ سے ہے. اور اگر یہاں پہ انتہا کے لیول پہ اس وقت انتہا پسندی اور دہشت گردی پہنچ چکی ہے، یہ بھی ریاست کی وجہ سے.
اس ملک میں کلاشنکوف کلچر سے لے کے منشیات کلچر تک، جہادی کلچر تک، یہ تو سارے ان کی وجہ سے ہے۔ ابھی افغانستان کے ساتھ اس مسئلے کو کیا قوم کی یادداشت اتنی کمزور ہے، اس کو آج تک فیض اور اس وقت کی رجیم کے وہ مبارکباد یاد نہیں ہے کہ اس رجیم کو بٹانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دے رہے تھے، اور آج کہتے ہیں کیا یہ یاد نہیں ہے کہ باجوہ اور فیض سریاب کہتے تھے کہ ہم نے 35,000، ہم نے 65,000، ہم نے 45,000 انتہا پسند اور دہشت گرد کو ری سیٹل کرنا ہے، اور کر بھی دیا۔ تو یہ تو پوری قوم کے سامنے اپنی کیے ہوئے گند کو دوسروں پہ ڈالنے، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہمیں اندازہ ہے جب ہم دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے تھے، جب ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کو کنڈم کر رہے تھے، تو سب سے پہلے سب میں ہمارے خلاف یہ ریاست کھڑا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کو ملک دشمنی سے لے کے دوسرے کے ایجنٹ تک، کرپشن کے الزامات تک، ہمیں اپنے عوام سے دور کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ کیسے اور کس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی اور قوم کے درمیان ایک خلا پیدا کی جائے۔ آج جب دیوار سے تم لگ چکے ہو، ساری دنیا میں پولیٹیکلی ہر لحاظ سے تمہارے عزائم قوم پہ اشکارا ہو چکے ہیں، تو آج آپ بامر مجبوری آپ کہتے ہو کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اتنی قربانیاں دی۔ ہماری قربانیوں کا تمہیں احساس کب سے پیدا ہوا ہے؟ آج جب تم پہ ہر طرف سے، ہر لحاظ سے آپ مشکل میں پھنس چکے ہو، تمہارے لیے کوئی راستہ مل نہیں پا رہا ہے، تو آج آپ عوامی نیشنل پارٹی کی بات کرتے ہو۔ عوامی نیشنل پارٹی تو شروع ہی سے آپ کو عدم مداخلت کی درس دیتے چلی آ رہی، ایک آزاد پارلیمنٹ کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، عدالت کی آزادی کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز میں عدم مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے اور خوشگوار تعلقات کی بات آپ کے ساتھ کی جاتی رہی ہے۔ آپ نے کب اس پہ عمل کیا؟ ابھی حال ہی میں یہ جو کوئٹہ کو محصور کر رکھا ہوا ہے ریاستی اداروں نے، جس طرح بھی نکلتے ہو تو چیک پوسٹیں ہی چیک پوسٹیں ہیں، پتہ نہیں یہ انتہا پسند اور دہشت گرد ان چیک پوسٹوں سے آ کے سب گھومتے پھرتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ عوامی نیشنل پارٹی نے باقاعدہ فلور آف دا ہاؤس پہ آواز اٹھائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے پارلیمانی لیڈرز، ہمارا کھانا چکزئی نے، آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ابھی بھی اس اسمبلی میں ایک یا ڈیڑھ یا زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 بندے ہیں جو ایک حد تک پھر بھی بات کرتے ہیں، باقی تو پوری اسمبلی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی سطح پہ مظلوم و محکوم اقوام کو جو مشکلات درپیش ہے، چاہے ان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، یا جو اس کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کے منہ میں دھکیل دیا گیا ہے، اب ایک ہی پاکستان ہے، یعنی ایک ہی پاکستان ہے، اس میں 1-2 صوبوں میں امن ہے، خوشحالی ہے، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہے، افتتاح ہو رہی ہے، 2 صوبے جو ہے وہ روز روز لاشیں اٹھا رہی ہے، روز روز جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، وہاں پہ اغوا گردی ہے، وہاں پہ 3 MPO ہے، 4th شیڈول ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا بلائے سامنے لا کر لوگوں پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو یقیناً اس سلسلے میں موقف تقریباً سب کا ایک ہی ہے، جتنے بھی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، اور سب کے سب تقریباً حکومت سے باہر ہے، اور حالات اور واقعات خود ہمیں یکجہتی کی طرف دھکیل رہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو صورتحال بدامنی کی ہے، یہ جو صورتحال انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ہے، یا بالخصوص جو ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل لوٹنے کی ہے باقاعدہ قانون سازیوں کے ذریعے سے، تو ان تمام تر صورتحال میں مجھے 100% یہ امید ہے اور یہ یقین ہے کہ نیب کی طرز پہ بے شک سیاست ہر ایک کی اپنی اپنی، موقف ہر ایک کی اپنی اپنی، لیکن یہ جو کم سے کم نکات ہے جو بحیثیت اقوام ہمیں درپیش ہیں، اس پر یہ ضرور یکجا ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔